الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ ایک شدید کرب سے گزر رہی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات جو مسلمانوں کو تڑپا دے رہی ہے اور مسلمانوں کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے. ظاہری شکل میں سارے دنیا کے مسلمان بے یار و مددگار اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسئلہ فلسطین ہے. چونکہ بیچ میں دو جنریشنز آئی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کا مسئلہ کیا ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں حق بجانب ہیں یا غلط ہیں، یہ بھی پتہ نہیں. مسئلہ فلسطین صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ صرف بیت المقدس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرمین شریفین کا مسئلہ بھی ہے. اور اس مسئلے کی نزاکت، اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بانی پاکستان کے سامنے جب مسئلہ فلسطین کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے. گویا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے ہی ایک لکیر کھینچ دی کہ پاکستان اور اسرائیل، ان کے درمیان ایک لکیر ہے، ورنہ وہ اتنا سخت جملہ استعمال نہ کرتے کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے. تو پاکستانی موقف تو بالکل اسی وقت واضح ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بیچ میں 2 جنریشن 3 جنریشن کا گیپ آیا تو اس مسئلے سے لوگ ناواقف ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ 2 ملکوں کا علاقائی مسئلہ ہے، 2 ملکوں کا ذاتی مسئلہ ہے، لہٰذا
اس مسئلے کے اندر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ مسئلہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ربانی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حمیت ایمانی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایمان کے بقا اور عدم بقا کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ اتنی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ پس منظر میں جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہودیوں کی ایک تنظیم زائنسٹ، یہ فلسطین کے اندر جب آباد ہوئے تھے تو یہ مہاجرین کی حیثیت سے آباد ہوئے تھے۔ جرمنی سے جب ان کو نکالا گیا تھا، کوئی دنیا کا ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی خبیث طبیعتوں کی وجہ سے، ان کے خبث باطن کی وجہ سے۔ اور یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے 4000 انبیاء کو ذبح کیا ہے ان کے آبا و اجداد نے۔ یہ وہی یہودی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی بنیاد پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ زائنس یہودی فلسطین کے اندر لائے گئے، بسائے گئے، اور فلسطینیوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو ایک جگہ عطا کی۔ اس وقت 100% فلسطینی فلسطین میں رہتے تھے، عرب فلسطین میں رہتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ 15% پر فلسطینی رہتے ہیں، باقی ساری زمین کے اوپر اسرائیلی قابض ہیں۔ اور ان کا مقصد صرف ایک ملک حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد حرمین شریفین تک پہنچنا ہے۔ یہ اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ بدھ کو یہ خبر نشر ہو چکی ہے کہ ان کی طرف سے زائنسٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم بیت المقدس کو ڈھا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی کو قائم کریں گے۔ یہ حماس کا جواب ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو باجماعت نماز کی امامت کرائی۔ اور یہ زائنس یہودی اس انتقام کو لینا چاہتے ہیں جو ان کو خیبر سے نکالا گیا تھا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو مستلق، ان کو نکالا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، کیونکہ یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آ رہے تھے، یہ سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر دنیا کے اندر در بدر ہو گئے اور پھر یکجا ہوئے، اور پھر جرمنی کے اندر جو انہوں نے مصیبت ڈھائی کہ جرمن قوم کی چیخیں نکل گئیں، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر ان کو فلسطین میں لا کر ایک سازش کے تحت بسایا گیا جہاں پر ان کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل۔ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ان کو اسرائیلی اسٹیٹ کو قائم کرنا ہے۔ یہ صرف حماس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اتنے سنگین مسئلے کے باوجود امت مسلمہ جس کردار کا اظہار کر رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے حرمین شریفین کی بے حرمتی؟ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے بیت المقدس کو شہید کرنا؟ کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی وہ سرزمین جس سرزمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کا جزیرہ عرب سے نکال دو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی جو دیگر انسانوں کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. تو مسئلہ فلسطین یہ صرف اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ اور امت کفر کا مسئلہ ہے. الکفر ملت واحدہ کی نظیر پیش کی جا رہی ہے کہ کبھی ہندوستان کھڑا ہو رہا ہے، کبھی برطانیہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی امریکہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی جرمنی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی کوئی ملک کھڑا ہو رہا ہے اور ان کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہاں جا کر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی ملک کا وزیر خارجہ بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ میں یہودی بن کے آیا ہوں، میں یہودیوں کی ترجمانی کرنے آیا ہوں. تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کا پس منظر پیش کیا. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم فوجی نہیں ہیں، کام تو حکومتوں کو کرنا ہے، کام تو فوجوں کو کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں وہ چند باتیں میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کی تاثیر کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیے دعا کے اندر تاثیر ہے. تو ہم سب مسلمانوں کو سب سے ذمہ داری کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. دعاؤں میں رکاوٹ حرام رزق ہے، حرام کھانے کو چھوڑنا ہے، کسی کا حق غصب کرنا ہے اس حق غصب کرنے کو چھوڑنا ہے، کسی پہ ظلم کرنا ہے اس ظلم کو چھوڑنا ہے. شراب کی عادی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی، یہ نشے کی عادت کو چھوڑنا ہے. ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والوں کو اپنے ماں باپ سے رشتہ قائم کرنا ہے. دو مسلمانوں میں اگر نا اتفاقی ہو گئی اس نا اتفاقی کو ختم کرنا ہے. یہ وہ اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ایک طرف دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور دوسری طرف ان عوامل سے اپنے رشتہ توڑنا ہے جو عوامل دعاؤں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ساری امت مسلمہ کو متحد ہونا ہے، بغیر ملک، بغیر قومیت، بغیر تعصب، بغیر نسل پرستی، ان تمام کاموں کے بغیر ہم کو متحد ہونا ہے. اور متحد ہونے کے لیے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عجیب غریب بات فرماتے ہیں کہ اتحاد کے اندر دو رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ تکبر ہے، اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا وہ کبھی کسی سے اتحاد نہیں کرے گا. تو سارے ملکوں کے حکمرانوں کو تکبر سے باہر نکلنا ہے. ایک کاز کے لیے میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اگر حرمین شریفین کی وقت نہیں ہے تو اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے متحد ہو جاؤ.
اپنے ملک کو بچانے کے لیے متحد ہو جاؤ. اگر ایمانی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، اگر تم اتنے پست ہمت ہو چکے ہو، تم کو حرمین شریفین کی اہمیت نہیں، تم کو بیت المقدس کی اہمیت نہیں، تو کم سے کم اپنے مفادات کے خاطر متحد ہو جاؤ. یہ ایک نقطہ ہے، اتحاد. اور اس اتحاد کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی برکت عطا فرمائی. اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد و نصرت جماعت، اتحاد والی جماعت کے اوپر ہوتی. تو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ اتحاد کرنا ہے، اور اتحاد کے اندر رکاوٹ تکبر ہے، اور تکبر کے پیچھے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. کچھ دیر کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، بیت المقدس کے لیے متحد ہو جاؤ. حتیٰ کہ میں چوروں ڈاکوؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے چوری ڈکیتی روک کر تم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دو، تاکہ ملک کے مسائل سے فرصت مل سکے اور خارجی مسائل اور عالمی مسائل پہ غور کیا جا سکے. تعصب کی بنیاد پر قائم جماعتوں سے کہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے تم کم سے کم مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے ہو، تمہاری ماں تو مسلمان ہے، تمہارا باپ تو مسلمان ہے، تمہاری نسل تو مسلمان ہے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بھیک مانگ کے کہتا ہوں کہ اپنے جماعتی اختلافات کو بلا کر ملک کو اتنا مستحکم کر دو کہ ملک کی نگاہ حرمین شریفین کی طرف اٹھ سکے، ملک کی نگاہ بیت المقدس کی طرف اٹھ سکے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر اگر مضبوط ترین فوج ہے تو وہ پاکستانی فوج ہے، اور اگر ایٹمی قوت ہے تو وہ پاکستانی قوت ہے، اگر میزائل ٹیکنالوجی کی قوت ہے تو وہ پاکستانی قوت ہے. لیکن پاکستان کو قرضوں میں اور مسائل میں الجھا کے رکھ دیا گیا. جب ہندوستان نے ایک دفعہ پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو چوروں ڈاکوؤں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے. تو اس زمانے کے اندر ایک ایف آئی آر چوری ڈکیتی کی نہیں درج کی گئی. تو جو چور ہو، جو ڈاکو ہو، جو قوم کو لوٹ رہے ہو، اب کچھ دیر کے لیے بس کر دو اور سب ایک آواز ہو جاؤ، القدس لنا، بیت المقدس ہمارا ہے، فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات، حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ تکبر ختم کر کے اپنے اندر تواضع پیدا کر لو تو اتحاد کا امکان ہو جائے گا، اور دوسرا اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لو. اور اس کا پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب لأخیک ما تحب لنفسک وکرہ لأخیک ما تکرہ لنفسک، کہ تم جو تمہارا دوہرا پیمانہ ہے، دوہرا معیار ہے، اس دوہرے معیار کو توڑ دو. تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کیا تم غلامی اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنے لیے بدامنی پسند کرتے ہو؟ کیا اپنے لیے خون خرابہ پسند کرتے ہو؟ کیا اپنے لیے اپنے ملک کے اوپر بمباری ہوتی رہے اور چیتڑے اڑتے رہے معصوم بچوں کے، کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ بتلا رہے ہیں، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو.
اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تمہارا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ دو کام اگر تم نے کر لیے، ایک تواضع کا کام اور ایک ایثار کا کام، تو تمہارے درمیان اتحاد ہو جائے گا. تیسرا کام جو کرنے کا ہے، وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے. اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیوں کریں گے؟ اللہ تم کو عذاب کیوں دیں گے اگر تم اعمال صالحہ کرنے والے ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہو. تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب نہیں دیں گے، تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ جس کے جو کرنے کے کام ہے وہ اپنی جگہ پہ کام کرنے میں لگ جائے. ہمارے بس کے اندر دعا کرنا ہے، ہمارے بس کے اندر گناہوں کا چھوڑنا ہے، ہمارے بس کے اندر اعمال صالحہ کرنا ہے، وہ کام ہم کرنے لگے. حکمرانوں کے بس کے اندر اور افواج کے بس کے اندر عملی اقدام ہے، وہ اس کام میں لگ جائیں. ہم اخلاقی مورالی سپورٹ آپ کو کریں گے، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہم آپ کے لیے ختم قرآن کریں گے، ہم آپ کے لیے آیت کریمہ کا ختم کریں گے. اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کا تعلق عمل سے ہے. آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے مدد کی ہے. 300 400 500 1000 کی تعداد مختلف روایات کے اندر، مختلف آیات کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو فرشتوں کی مدد آئی تھی، یہ فرشتوں کی مدد ایسے نہیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دعا کی اور مدد آ گئی، بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد ایسے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم کے اندر 313 کے لشکر لے کے نکلے ہیں اور ان کو مختلف محاذوں پر قائم کیا ہے، اور پھر مسجد عریشہ کے اندر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا شروع کی. عمل کیا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. زبانی کلامی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی نجات کا فیصلہ کیا اور فرعونیوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، اور موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے. راستہ بھٹک گئے اور ایسے راستے میں چلے گئے کہ سامنے بحر قلزم آ گیا، اور بنی اسرائیل نے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ آپ نے ہم کو مروا ڈالا. چونکہ یہ تھے ہمیشہ سے کم وقت تھے، ہمیشہ کے اللہ کے نافرمان، ناشکرے. اللہ رب العالمین نے ان پر بے شمار انعامات کیے ہیں، پھر بھی یہ ناشکرے. تو اللہ رب العالمین کو اپنی قدرت دکھلانی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے لیکن اللہ رب العالمین عمل کو شرط قرار دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو بحر قلزم پہ مارو. تو راستے بن گئے. اتنے کم وقت، یہ اتنے کم وقت 12 قبائل تھے. یہ 12 قبائل کہنے لگے موسیٰ ہم 12 قبیلے ایک راستے سے نہیں جائیں گے، موت سر پہ ہے، فرعون سر پہ ہے، لیکن وہاں پر بھی ہٹ درمی کر رہے ہیں. یہ انہی کی اولادیں ہیں جو اسرائیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا کو بحر قلزم میں مارا تو 12 راستے بنے. ان 12 راستوں کے اندر یہ داخل ہوئے تو وہاں پر شکوہ کرنے لگے موسیٰ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، نظر نہیں آ رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا
تو ان کو کھڑکیاں بن گئی، وہ کھڑکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر رہے، یعنی موت سر پہ ہے اور اللہ رب العالمین کا انعام ہو رہا ہے، لیکن اپنی فرمائشیں اور مطالبات کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی اولادیں، یہ زائنس یہودی ان کی اولادیں ہیں۔ آپ ان کو پوری دنیا دے دیں تب بھی ان کو قرار دیا گیا جب تک کہ یہ ان مسلمانوں کا خون نہ پئیں، جب تک کہ مسلمانوں کے چیتھڑے نہ اڑا دیں۔ تو میرے عزیز دوستو، تیسرا کام جو کرنا ہے وہ عملی اقدام کرنا ہے۔ عملی اقدام عوام کو نہیں کرنا ہے، عوام کو عملی اقدام یہ کرنا ہے کہ اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچانی ہے کہ حکمرانوں، فلسطین یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آپ ساری امت کو جمع کیجئے، ساری امت کے ان لوگوں کو جو انسانیت کے آواز لگاتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا تھا جو تمام لوگ انسانیت کا درس دیتے تھے، جو انسانیت کا درد رکھتے تھے، جو انسانیت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے تھے، ان تمام لوگوں کو بغیر مذہب، بغیر رنگ و نسل، بغیر قوم، بغیر اس کے جمع کر کے ایک پیکٹ کیا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان ساری دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کا درد رکھتے ہیں، ان کو جمع کریں اور ایک مضبوط آواز بنیں۔ ان کے عزائم نیک نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے تو آپ بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے۔ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمیں حرمین شریفین تک جانا ہے، ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، یہ اب کھلا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ اسرائیلی ریاست قائم ہی اسی غرض سے ہوئی تھی، اب یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ یہ کھلا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو تین کام کرنے ہیں۔ ایک کام ہم کو الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، ایک تو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا ہم کو ان اعمال سے بچنا ہے جو اعمال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو اعمال اللہ کی مدد و نصرت کو دعوت دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، ان تمام لوگوں سے ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ عملی اقدام کریں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ پورا مجمع یہ آواز پہنچا رہا ہے صاحب اقتدار تک کہ فلسطین کا مسئلہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، صرف بیت المقدس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، پورے جزیرۃ العرب کا مسئلہ ہے، پورے اسلام کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو وار ہے، یہ وار صرف دو ملکوں کی وار نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی وار ہے، یہ حرمین شریفین کے اوپر قبضہ کرنے کی وار ہے، یہ جزیرۃ العرب پہ قبضہ کر کے اس کو گریٹر اسرائیل بنانے کی وار ہے۔ اور یاد رکھیے، شتر مرغ کی طریقے سے منہ کو زمین کے اندر چھپا لینے سے تقدیر بدلتی نہیں ہے، حقیقتیں بدلتی نہیں ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بات کو آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ شدہ سارے پاکستان کو یہ بات پہنچا دیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ بقائے اسلام کا مسئلہ ہے، بقائے بیت المقدس کا مسئلہ ہے، بقائے حرمین شریفین کا مسئلہ ہے، بقائے جزیرۃ العرب کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی اپنے ذمے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اپنے ذمے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو بھی اپنے ذمے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔